العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان، پروردگار نے ہم گناہگار بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کے دین کی اشاعت کے لیے علماء دین، صوفیاء باصفا، مشاہیر امت کو اس دنیا میں بھیجتا رہا۔ کائنات میں انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کی روحانی نعمت یعنی علمی دولت جن بزرگوں کے سینے میں منتقل ہوتی رہی، انہیں شریعت اسلامی علماء کے نام سے جانتی ہے۔ نبی پاک رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دین کی تعریف میں بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی، اور آپ کے ارشادات عالیہ احادیث پاک کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ہر ایک شخص اپنے بڑوں سے دنیا کی دولت، زمین و جائیداد وغیرہ کی وراثت پاتا ہے، اور علماء کرام نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی وراثت پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر بھی اس دنیا میں سب سے امیر ترین شخصیتیں علماء کرام ہیں، کیونکہ دنیاوی دولت ختم ہو جاتی ہے، علم کی دولت باقی رہتی ہے، عمل کی دولت باقی رہتی ہے۔ علم ہی اگر نہ ہو تو عمل کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، اور عمل کے مقبول ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ بہرحال علماء کرام کا یہ عظیم قافلہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام و اہل بیت اعظام کی شکل و صورت میں چلتا رہا، ان سے فیض پانے والے حضرات آج تک بھی الحمدللہ دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں جو عظیم بے مثال لاجواب شخصیتیں گزری ہیں کہ جن کو زمانے تک یاد رکھتا رہا ہے، اور جن شخصیتوں کی زمانے کو خود ضرورت رہی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے قوم اور ملت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بہت کم ایسے افراد دنیا میں آتے ہیں کہ جن کے وجود اور جن کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے قوم و ملت کو بے شمار فائدہ ملتا ہے۔ ایسی شخصیتوں میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، عارف باللہ، قدوۃ السالکین، امام المسلمین، ماحی بدعت، حامی سنت، حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان، بانی جامع نظامیہ کی ذات پاک ہے۔ آج ہم آپ کی ذات پاک اور شخصیت وغیرہ سے متعلق مختصر چند احوال اور چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 1264 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال 1336 ہجری میں ہوا۔ اس طریقے سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو گویا کے زمانے کو آپ کا انتظار تھا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ محترمہ کے خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، تعبیر جس کی یہ بتائی گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو ایک بزرگ حضرت شمس الدین یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک لڑکا تولد ہوگا جو حافظ قرآن اور محافظ علوم فرقان ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت مفتی اعظم مفتی اول جامع نظامیہ حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب میں یہ خواب اور تعبیر کے یہ کلمات اس طریقے سے بیان فرمائے ہیں جو آپ نے ابھی سماعت کیا ہے۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اعلیٰ ترین خاندان، اس طرح کے آپ سے لے کر
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کے نسب میں جتنے حضرات گزرے ہیں وہ سب ماشاءاللہ اعلیٰ ترین مقامات پر، ظاہری و باطنی، علمی و روحانی، ہر اعتبار سے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز رہے ہیں، اور وہ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار گزرے ہیں۔ حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کا سلسلہ نسب جن بزرگ سے ملتا ہے وہ حضرت فرخ شاہ کابلی علیہ رحمت و رضوان۔ اس سلسلے میں اور اس خاندان سے کئی ایک اکابر اور بزرگ حضرات ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے ہیں، جن میں حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے، کہ جن کی ذات پاک سے ایشیا کے متعدد ممالک کو بے انتہا علمی و روحانی فائدہ پہنچا ہے، اور جن کا آستانہ آج تک مخلوق کے لیے فائدہ بخش رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بھی حضرت فرخ شاہ کابلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروق علیہ رحمۃ رضوان کا سلسلہ نسب بھی آپ سے ہوتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب میں سیدنا شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان 29ویں پشت میں اس دنیا میں جلوگر ہوئے، یعنی آپ 40ویں شخصیت ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو جب تقویت عطا فرمانا چاہی، ہمارے اکابر جامع نظامیہ کے بڑے بڑے حضرات نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور ایک بہترین اس میں نقطہ بیان فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت 40ویں ہے، آپ کا سلسلہ نسب 39ویں پشت سے ملتا ہے، لیکن آپ شخصیت 40ویں ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایسے ہی اسلام میں جب ایمان لانے والے افراد صحابہ کرام ایمان لاتے رہے تو 40ویں شخصیت دین اسلام کے لیے جو اسلام کی تقویت کا، اعلاء کلمت الحق کا باعث بنی، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں شخصیت ہے۔ حضرت فاروق اعظم جب ایمان لائے تو اسلام کو تقویت ملی، اس لیے پروردگار نے ہندوستان اور ملک دکن میں جہاں براہ روی عام ہو چکی تھی، شراب نوشی عام ہو چکی تھی، لوگ اپنے وقت کو ضائع کر رہے تھے، اور مال و دولت کی کثرت نے لوگوں کو رسم و رواج کا پابند بنا دیا تھا، اور شریعت اسلامی کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا تھا، حلال و حرام کی تمیز عوام الناس میں ختم ہو چکی تھی، اور اسی طرح حال یہ ہو چکا تھا کہ مذبح خانے، مسلخ یعنی کمیلے، اس قسم کے اہم ترین مقامات جہاں سے مسلمانوں کو حلال روزی ملتی ہے ذبح حلال کے ذریعے، ایسے مقامات میں بھی شکوک اور شبہات پائے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل فرما کر اسلام کو تقویت عطا فرمائی، تو ملک دکن میں فاروق اعظم کے شہزادے کو بھیج کر اسلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تقویت عطا فرمائی۔ اور الحمدللہ آج ہم یہ ہمارے ملک دکن میں جو اسلام کی رونق دیکھتے ہیں، علم کی چہل پہل دیکھتے ہیں، تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ملک دکن ہے، اور اسلام کے احکامات پر سختی کے ساتھ یہاں پر جتنی محتاط طریقے سے پابندی کی جاتی ہے، ایسا ماحول ملک ہندوستان کی کسی ریاست میں، کسی ضلع و قصبے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بلا مبالغہ ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں، تو اگر یہ دین اسلام پر ثابت قدمی کا فیضان اگر ہے کسی کا، تو وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت الرضوان کی کاوشوں، محنتوں، اور آپ نے جو جامع نظامیہ قائم فرما کر علم کی ندیاں اس دکن میں بہا دی، اسی کا یہ فیضان ہے کہ آج تک الحمدللہ استقامت فی الدین میں یہاں کی قوم دوسرے اور اقوام سے تقریباً 100 سال آگے ہیں۔ یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہاں کی قوم اتباع سنت میں، استقامت فی الدین میں، علم کے بازار میں، علم کے میدان میں، عرفان کے میدان میں دیگر مقامات کے لوگوں سے تقریباً 100 سال آگے ہیں، 100 سال تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کو ہم اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ تقریباً 1990 کے دہے میں یا اس سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام
انہوں نے یہ دیکھا کہ نکاح خانوں میں اور اس کے جو دفاتر ہیں ان دفاتر میں بہت سارے اصلاحات کی ضرورت انہیں محسوس ہوئی. چونکہ ان کے پاس اصلاح پہلے سے نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کو اصلاح کی ضرورت محسوس ہوئی. لہٰذا وہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہر میں علماء کرام کی جن کی تعداد تقریباً 500 افراد کی میٹنگیں ہوا کرتی تھی جہاں پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے کہ کسی بھی طریقے سے شادیوں میں نکاح میں جو خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو یعنی دین کے اہم ترین اصول کو پس پش جو ڈالا جا رہا تھا اس کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی تھی اور شرائط نکاح میں کسی قسم کا تساہل کیا جا رہا تھا. یہ سارے امور کو دیکھتے ہوئے ان حضرات نے اس میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جب وہ حیدرآباد آئے ہندوستان کی خاک چھانتے ہوئے حیدرآباد جب پہنچے تو یہاں کے اکابر علماء کرام نے ان کے پاس صرف یہاں کے نکاح نامے اور اس کے دفاتر بھیجے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نکاح نامے اور یہ دفاتر تو بآواز یہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم جو اصلاح چاہتے تھے وہ تو یہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ کب سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. تو وہاں موجود جو قاضی حضرات تھے انہوں نے کہا یہ شیخ الاسلام حضرت بانی جامع نظامی علیہ رحمۃ و رضوان کے زمانے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت تقریباً 110 یا 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب علماء یہاں پر ہندوستان کے بڑے بڑے نامور علماء آئے تھے. حاضرین ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم جس قانون یا جس تبدیلی یا اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہندوستان میں کہ کس طرح اصلاح لائی جائے. علماء کرام کے اس میں مشورے لیے گئے ان کی رائے طلب کی گئی. تو وہ علماء کی جماعت یہ کہتی ہے یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر کہ ہم جو اصلاح چاہتے تھے 100 سال سے دکن میں اس پر عمل ہوتا آ رہا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ایک تو نمونہ ہے بس ہم بطور مثال کے بات پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ یہاں جو دینی ماحول ہے دین کے اعتبار سے ملک دکن کے مسلمان باقی ہندوستان کے سارے مسلمانوں سے 100 سال تیز ہے. حاضرین پردہ اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ دکن میں جس حساب کا پردہ ہوتا ہے وہ دوسرے مقامات میں نہیں پایا جاتا. خواتین کے اندر شرم و حیا کی اگر بات کی جائے تو ماشاءاللہ یہاں کی قوم شرم و حیا میں بھی سب سے آگے ہے. جود و سخا کی اگر بات کی جائے تو پچھلا لاک ڈاؤن ہمارے لیے سب سے بہترین مثال ہے. کچھ اور مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ سارا دینی ماحول تہذیب کا ماحول جس شخصیت نے بنایا ہے وہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور یہ بلا مبالغہ کی بات کی جا رہی ہے. اس پر اگر ہم ہر بات پر اگر دلائل یا پھر اس کے لیے کوئی شواہد یا نمونے یا نظائر اگر پیش کرنا چاہیں تو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ سارے مسلمانوں کی تہذیب اور دینی تمدن وغیرہ کی ضمیر اگر شیخ الاسلام کی طرف لوٹتی ہے تو کیوں لوٹتی ہے. اس کے بہت سارے نظائر ہمارے پاس ہیں لیکن وقت ہمارے پاس اتنا طویل نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. بہرحال حاضرین کرام حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی خواب میں آپ کی والدہ محترمہ کو خوشخبری عطا فرما دی تھی کہ ایک بے مثال لڑکا اس دنیا میں آنے والا ہے. حاضرین حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف تقریباً 28 سال تھی. 28 سال کی عمر میں آپ نے جامع نظامیہ قائم فرمایا. اگرچہ کہ اس وقت مدرسہ نظامیہ اس کا نام تھا لیکن اس وقت جو جامعہ کی شکل ہے اس جامعہ کی شکل سے بھی زیادہ بڑی بڑی جامعات کا وہ مرکز رہا ہے. نام اگرچہ کہ مدرسہ نظامیہ تھا کیونکہ اس زمانے میں جامعہ یا پھر یونیورسٹی وغیرہ کا ایسا کوئی خاص تصور بالعموم نہیں پایا جاتا تھا. مدرسہ ہی سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا. اس وجہ سے اس کا نام مدرسہ رکھا گیا. بہرحال مدرسہ نظامیہ شیخ الاسلام نے قائم فرمایا جو آگے چل کر تقریباً 60 سال کے بعد تاسیس جامعہ کے تقریباً 60 سال کے بعد میں یہ مدرسہ نظامیہ جامع نظامیہ کے نام سے موسوم ہوا. حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ اس وقت ناظم یعنی شیخ الجامعہ تھے. آپ کی کوششوں کی وجہ سے اس کو یونیورسٹی کا عہدہ دیا گیا. یونیورسٹی کے لیول پر اس جامعہ کو مدرسے کو لایا گیا. شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں آپ کی علم قابلیت اور فطرت سلیمہ اور آپ کی دور اندیشی اور یہ ساری صلاحیتیں جو آپ کے اندر موجود تھی اہل زمانہ بڑے بڑے اکابر علماء آپ کی ان کیفیتوں کو جانتے تھے. اس لیے ان حضرات نے بالاتفاق یہ کہا کہ
اس وقت ہماری قوم کے لیے ایک بڑے دینی مدرسے کی ضرورت ہے، اور اس کی نگرانی اور اس کی تعلیم اگر کوئی شخصیت دے سکتی ہے تو وہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جیسے کہ حضرت مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امیر الدین رحمۃ اللہ علیہ. شہر کے بڑے بڑے اکابر حضرات نے آپ کو اس بڑی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا کہ آپ اس کا آغاز کریں اور آپ اس جامعہ کو چلائیں. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ نظامیہ کی تاسیس فرمائی اور اس کی بنیاد رکھی. حضرت کی شخصیت کے متعلق تفصیلات بہت ساری ہیں، میں پہلے آپ کے گوشے گزار حضرت کے خاندان کے کچھ نام وغیرہ پیش کرنا چاہوں گا. حضرت بانی جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کے دادا حضرت کا نام حضرت قاضی سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے نانا حضرت کا نام ہے حضرت قاضی محمد سعد اللہ، یہ بھی قاضی ہیں. اور اسی طرح آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شجاع الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت یوسف النساء واحد بی بی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کی 3 ہمشیرہ یعنی آپ کی 3 بہنیں تھیں. ایک کا نام ہے حضرت حبیب النساء، دوسرے کا نام ہے حضرت نواز النساء، اور تیسرے کا نام ہے حضرت سکندر بی بی رحمۃ اللہ علیہن. اور آپ کی اہلیہ محترمہ شیخ الاسلام بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اہلیہ محترمہ یہ نہایت پارسا بزرگ گزرے ہیں. اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ایک فطری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں ان کی طبیعت، مزاج، فطرت کے اعتبار سے رشتے بناتا ہے. یہ خالق کائنات کا ایک طریقہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے دل جڑتے ہیں انہیں کو ایک دوسرے کے رشتہ ازدواج میں شامل فرما لیتا ہے. ہاں، اس کے خلاف بھی بعض اوقات ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کوئی آدمی نرم خو ہے تو سخت عورت اسے مل جاتی ہے، کوئی سا نرم مزاج کی عورت ہے تو سخت مزاج آدمی اسے مل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ قدرت اللہ کی یہ ہے کہ وہ کس کو بھی رشتہ ازدواج میں جمع فرما دے. لیکن عموماً جو دیکھا گیا ہے اور تجربے کی بات بزرگوں نے جو لکھی ہے، جو رشتہ نکاح ہوتا ہے عموماً آدمی اس میں جلد بازی سے کام نہ لے اور اپنی تدبیریں نہ کرے، من اللہ ہو جائے، اللہ کے حوالے کرے، جتنی تفتیش کرنا ہے کرے، اس کے علاوہ اللہ کے حوالے ہو جائے تو یقیناً فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوڑتا ہے. بہرحال شیخ الاسلام جیسی اتنی عظیم شخصیت ہے تو پھر آپ کے اہلیہ محترمہ بھی اتنی ہی باکمال تھی، صبر و تحمل کا پیکر تھی. اس لیے کہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اپنا دن رات کا زیادہ تر وقت خدمت خلق کے لیے اور علمی خدمت کے لیے مقرر فرمایا تھا. آپ اپنے بال بچوں اور آپ کے اہلیہ محترمہ کے ساتھ میں وقت کم آپ کا ہوتا تھا، اور آپ کی جتنی کمائی ظاہری طور پر ہوتی تھی وہ اس کا تقریباً 80% حصہ قوم کے لیے، دین کے لیے، مدرسوں کے لیے خرچ ہوتا تھا. آپ اپنی جیب خرچ کا استعمال اس طرح فرماتے تھے. تو یہ کیفیتیں دیکھ کر ایک مرتبہ آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت یونس بی بی زینب النساء رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے عظیم المرتبت انسان سے جوڑ دیا ہے کہ ان کی فکر گھر سے زیادہ اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے. یہ آپ کے کلمات ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ کے. اور حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی اہلیہ محترمہ کا اتنا لحاظ بھی رکھتے تھے، اتنا خیال بھی رکھتے تھے. چنانچہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذات کے لیے کوئی مکان وغیرہ آپ نے نہیں خریدا. ایک مکان آپ کو آپ کے والد محترم کے وراثت میں ملا تھا، جو بعد میں آپ نے جامعہ نظامیہ کے لیے اس کو وقف کرنے کی وصیت فرما دی، یعنی آپ کے چھوڑے ہوئے مال کا 1/3 تھا، اس کو جامعہ نظامیہ کے حوالے کر دیا گیا. تو اور ایک مکان شیخ الاسلام نے کچھ پیسوں کی بچت، آپ کی اہلیہ محترمہ کو آپ پیسے جو دیتے تھے وہ انہوں نے بچت کی تھی اس میں، تو اس سے ایک مکان خریدا گیا. تو شیخ الاسلام نے وہ مکان بھی اپنی اہلیہ محترمہ حضرت زینب النساء یونس بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر لیا تھا. وہ ایک مکان، اتنا لحاظ حضرت شیخ الاسلام اپنی اہلیہ محترمہ کا فرماتے تھے کہ اپنے نام پر بھی آپ نے مکان نہیں رکھا، رجسٹر بھی اگر کیا تو اہلیہ محترمہ کے نام سے کیا. اسی طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ کے خسر محترم کا نام ہے حاجی محمد امیر الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الاسلام کا تعلق حضرت فاروق اعظم سے ہے، تو آپ کے اہلیہ محترمہ کا نسب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے.
حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے دو شہزادے ہیں. ایک شہزادے کا نام ہے حضرت عبد الجلیل فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہو گیا شیخ الاسلام کی زندگی میں. اور دوسرے شہزادے حضرت عبد القدوس فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا شیخ الاسلام کی زندگی میں. اس وقت آپ کی عمر شریف ایک قول کے اعتبار سے 6 سال اور ایک قول کے اعتبار سے 10 سال آپ کی عمر شریف تھی، اور آپ کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا. چنانچہ تدفین بھی مدینہ پاک میں حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے. یہ جو شہزادے حضرت عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا جب وصال ہوا تو حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ خود کئی مہینوں سے فریش تھے، علیل تھے. جب آپ کو خبر دی گئی تو آپ کی زبان سے بس انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنے کلمات نکلے. کوئی جزا فضا آپ نے کوئی ایسے کلمات اپنی زبان سے ادا نہیں کیے. حاضرین، یہ بڑے سخت امتحان کی گھڑی تھی، اس لیے کہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ پاک میں رہنے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر آپ کے شہزادے کا وصال ہوا. خود آپ بھی علیل تھے، تو اتنا صدمہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے پاس مجھے لے جاؤ. وصال ہو چکا تھا. حضرت شیخ الاسلام اپنے شہزادے کے کان میں فرماتے ہیں کہ بیٹا عبد القدوس، میرے پیارے بچے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہاری حاضری ہو تو غلام رسول اللہ انوار اللہ کا سلام پیش کر دینا. تو یہاں سے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں کو یہ تعلیم عطا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ انہیں دکھایا جاتا ہے. یہ دراصل آپ کا اعتقاد ہے اس حدیث پاک پر جو بخاری میں ذکر کیا گیا، جیسے کہ سوالات بندے سے کیے جائیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی اس شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھنے والا ہے، اس لیے آپ اپنے شہزادے سے یہ فرما رہے ہیں. ایک بات. دوسرا عقیدہ حضرت شیخ الاسلام یہ بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا سے انتقال کر چکے ہیں وہ زندہ رہنے والے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اسی لیے تو آپ اپنے شہزادے کے کان میں یہ فرما رہے ہیں. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شیخ الاسلام جیسی شخصیت جو مقتدائے زمانہ ہے اور وہ کوئی لغو کلام کریں. آج ہم بھی ہماری محفل میں کوئی لغو کلام کرتا ہے تو اسے دیوانہ کہتے تھے. شیخ الاسلام جیسی شخصیت جنہوں نے کتنے دیوانوں کو شانہ بنا دیا، کتنے بے وقوفوں کو علم کی دولت عطا فرمائی، پھر وہ شخصیت سے کوئی لغو کلام کیسے نکل سکتا ہے. بہرحال حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی 3 شہزادیاں ہیں. آپ کی بہنیں بھی 3 تھیں اور آپ کی شہزادیاں بھی 3 ہیں. ان کے نام یہ بتائے جاتے ہیں حضرت وجہ النساء، حضرت فرید النساء اور حضرت رحمت النساء رحمت اللہ علیہم اجمعین رضوان اللہ عنہم اجمعین. یہ حضرت بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور آپ کے خاندان وغیرہ کے متعلق چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں. حاضرین، اب میں آپ کی خدمت میں چند اور باتیں عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمہ جہت اور آفاقی شخصیت ہے کہ آپ کی مدح و توصیف، آپ کی تعریف میں 1-2 نہیں، اس زمانے کے سینکڑوں علماء نے اپنی زبان کھولی، اپنے قلم سے لکھا ہے. میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں اپنے والد گرامی حضرت شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ سے خلافت پائی سلسلہ قادریہ اور رفاعیہ، نقشبندیہ وغیرہ میں. پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ پاک تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ العربی والعجم رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت شیخ العربی والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی روحانی صلاحیت و قابلیت دیکھ کر بلا طلب کے آپ کو ارادت میں بھی شامل کیا اور خلافت بھی عطا فرمائی. تو حضرت شیخ محترم حضرت پیر و مرشد اپنے مرید کے بارے میں ایک دوسرے اپنے ایک مرید کو جو بعد میں چل کر صحیح العقیدہ نہیں رہے تو ان کو ایک خط میں لکھا، مکتوبات آپ کے، ویسے آپ کے شیخ الاسلام حضرت شیخ العربی والعجم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات تو بہت سارے لوگوں نے جمع کیے ہیں اور بہت سارے اس کے جامع و مرتب ہیں. ان میں سے ایک رسالہ جس کا نام مکتوبات امدادیہ ہے، مکتوبات امدادیہ کا اس کی طباعت ہوئی ہے ظہور الحسن صاحب کے اہتمام سے. تو ان مکتوبات میں سے ایک مکتوب نمبر 5 میں حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد اور مرید کو
لکھتے ہیں کہ آگے کچھ لکھ کر فرماتے ہیں مطلب ضروری یہ ہے کہ عزیزم مولوی انوار اللہ صاحب حیدرآبادی استاذ نواب صاحب حیدرآباد دکن نے جو کہ فقیر کے خاص احباب میں سے ہیں، حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام شاگرد ہونے کے باوجود بھی فرما رہے ہیں یہ میرے احباب میں سے ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کا مزاج ہی بڑا ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو اپنے برابر یا ہر کسی کو اپنا شاگرد نہیں کہتے، شاگرد بھی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ میرے احباب میں سے ہیں، یعنی میرے چہیتے لوگوں میں سے ہیں، میرے دوستوں میں سے ہیں۔ احباب کا لفظ دوستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے کے لوگوں کو ان بزرگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کسی چھوٹے کو چھوٹا اور بڑے کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے، نہ اپنے ہمسر اور برابر سمجھتے تھے، بلکہ تہذیب اور ان کے اخلاق اور کردار کا نمونہ یہاں ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں میرے احباب میں سے ہیں، مدینہ منورہ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفن میں 2-3 سال رہ کر ایک بڑی کتاب مسمہ الزبان فقیر بانوار احمدی چند مسائل کی تحقیق میں بڑی خوبی سے لکھی ہے۔ یعنی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ انوار احمدی کی یہ کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان کے متعلق شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کی تعریف حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اور فرمایا کہ میں نے ہی اس کا نام انوار احمدی رکھا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں فقیر نے تا بحث ادب اس کو سنا خود مولانا ممدوح کی زبان سے، یعنی حضرت شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی اپنے مرشد کے سامنے بیٹھ کر آپ نے وہ ساری کتاب سنائی اور اس کا اقرار آپ کے شیخ آپ کے پیر محترم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فقیر بہت محظوظ و مسرور ہوا۔ تو غور کیجئے کہ انوار احمدی میں جو تعلیم دی گئی ہے، انوار احمدی میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے متعلق کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ابد تک اللہ کے پاس خاتم النبیین ہیں، محمود ہیں اور قابل تعریف ہیں، ازل سے ابد تک یہ کلمات حضرت شیخ الاسلام کے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کسی بھی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات یا برابری کا نہ دعویٰ کر سکتا ہے نہ کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ امکان نظیر کے مسائل جو لوگوں نے اس زمانے میں چھیڑے تھے، حضرت شیخ الاسلام نے منطقی، فلسفیانہ، دینی، احادیث اور تفسیری پیرائے میں اس کا جواب عطا فرمایا اور سارے شکوک و شبہات کو دور کیا۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بے مثال ہونے اور آپ کی نورانیت کے اس بات میں اور درود امت کا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہو کر بھی سماعت فرماتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے کلمات، پھر درود میں اللہم صلی علی محمد میں سیدنا کے الفاظ اضافہ کرنے کے جواز وغیرہ سے متعلق بہت ساری اہل سنت کے عقائد اور پیارے آقا کی عظمت و شان آپ نے اس کتاب میں بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ شیخ ہیں جو ان ساری انوار احمدی میں جو امور کی بحث کی گئی ہے اس کا کھلے سے انکار کرنے والی قوم ہے۔ وہ قوم حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتی ہے، شیخ مانتی ہے، پیر و مرشد مانتی ہے، اور وہی شیخ اور پیر محترم یہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ فقیر نے ادب کی بحث تک اس کو پورا سنا اور مولانا ممدوح کی زبان سے سن کر بہت محظوظ ہوا اور مسرور بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و ہنر میں برکت کرے، دعا فرما رہے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک جدید طرز اور نئے انداز سے نہایت مفید اور کارآمد کتاب تالیف ہوئی ہے۔ یعنی اس زمانے میں شیخ الاسلام نے جو کتاب لکھی وہ نئے انداز کی کتاب تھی، یعنی اس انداز سے اس دنیا میں روئے زمین پر انوار احمدی سے پہلے کوئی اور کتاب اس انداز کی لکھی نہیں گئی تھی۔ یہ آپ کے شیخ محترم فرما رہے ہیں۔ اور حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ وہ انسان تھے کہ ہندوستان اور بیرون ہند کے بڑے بڑے اکابر نامور علماء آپ کے مرید اور خلیفہ رہے۔ ایسی شخصیت یہ فرما رہی ہے، یعنی کوئی عام انسان نہیں ہے کہ پیر مریدی کر رہے ہیں اور کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسی بات نہیں تھی۔ وقت کے اکابر علماء جن کے سامنے زانوہ ادب طے کرتے تھے، وہ شخصیت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نئے انداز کی کتاب ہے، اور کتاب موصوف میں ایک فصل احادیث کی اسناد کے معتبر و غیر معتبر کی معرفت میں اور اوہام فرقہ باطلہ کے دفاع میں بڑی دلچسپ تقریر کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ یعنی انوار احمدی کے علاوہ ایک اور چیپٹر حضرت نے لکھا تھا، شیخ الاسلام نے، حضرت اس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنائے دین اسلام احادیث پر ہے اور یہ لوگ سوائے سیاہ ستہ کے اور حدیث کی کتابوں سے ناواقف ہیں،
اور جس سے واقف بھی ہیں تو اس کی اکثر احادیث کو ضعیف اور موضوع کہتے ہیں اور اس کے عامل کو ضال و مضل بتلاتے ہیں۔ تو اس اوہام بیجا اور جہل دین کے اوہام بیجا اور جہل دین کے جز میں خرابی جس سے واقع ہو رہی ہے، تو آپ فرما رہے ہیں اس لیے فقیر نے مناسب سمجھا کہ اس فصل کو پوری کتاب کے طباع سے قبل چھاپ دی جائے۔ یعنی احادیث کی بحث جس میں کی گئی ہے، حدیث کے استدلال وغیرہ کے بارے میں، اس کے موضوع و ضعیف وغیرہ ہونے کے بارے میں شیخ الاسلام نے جو لکھا ہے وہ انوار احمدی چھپنے سے پہلے علیحدہ چھاپ دی جائے۔ حضرت شیخ العربی والعجم نے یہ چاہ کر آپ نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا۔ خط میں یہ حکم فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس سے خلق کو فائدہ عظیم ہوگا اور خوبی ساری کتاب کی اس سے ظاہر ہوگی۔ اب فقیر اس فصل کو ایک رسالہ علیحدہ بنام لمعۃ الانوار تجویز کر کے آپ کی خدمت میں اس غرض سے بھیجتا ہوں۔ اپنے ایک مرید کو آپ خط لکھ کے فرما رہے ہیں کہ میں اس غرض سے یہ بھیج رہا ہوں کہ عبد الرحمن صاحب مطبع نظامی بمقتضا، ان کے اقتضاء کے مطابق جو مطبع نظامی کے مالک ہیں عبد الرحمن صاحب، ان کے حوالے کریں اپنی ہمدردی اور ہمدردی اسلامی و فیاضی ذاتی کہ اس کو نظامی مطبع میں چھاپ دیں، اور تباہ ہونے کے بعد 100 جلدیں جناب مولانا صاحب موصوف کی خدمت میں، یعنی حضرت بانی جامعہ کے پاس 100 جلدیں بھیج دیں اور یہ دہلی میں چھاپیں، یہاں بھیج دیں، اور 25 جلدیں فقیر کے پاس بھیج دیں۔ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بذات خود یہ کتاب چھپوانے کا اہتمام فرمایا، جس کا نام لمعۃ الانوار آپ نے رکھا تھا۔ بہرحال حاضرین کرام، اس نام کی کوئی کتاب حضرت شیخ الاسلام کی اس وقت دیکھنے میں نہیں آتی، لیکن یہ مکتوب بتا رہا ہے کہ یہ نام کی بھی کتاب حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہے، جس کا نام حضرت نے لمعۃ الانوار تجویز فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے علم کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس بات کا ہمیں اس مکتوب سے پتہ چلتا ہے۔ حاضرین، ہمارے ملک دکن میں بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، انہی میں سے ایک حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذات پاک ہے، جن کا مزار انور قاضی پیٹ میں ہے۔ ان کے شہزادے حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب انوار الحق، جو رد قادیانیت پر لکھی گئی، اس بات ختم نبوت پر لکھی گئی ہے، اس کا ایک شخص نے، جس کا نام صفدر حسین تھا، ایک شخص نے خامخواہ کے اشکالات پیدا کر کے جواب دینے کی کوشش کی۔ جب وہ خط حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے صفدر حسین کے خط کا جواب ایک چھوٹے رسالے میں دیا، اور اس کے ابتدا میں آپ لکھتے ہیں، حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، شہزادے ہیں، آپ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اما بعد میری نظر سے رسالہ سرسری نظر سے گزرا۔ کون ہے اس کے مؤلف؟ صفدر حسین صاحب، محتمم تعمیرات، اور یہ رسالہ لکھا گیا ہے در جواب رسالہ انوار الحق مؤلفہ مولوی انوار اللہ صاحب۔ یہ رسالہ میری نظر سے گزرا، آپ فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ صفدر حسین صاحب نے چند مقامات پر گرفت و گیر کیا ہے اور بذام خود قوی ارادت سمجھا ہے، اور اصل سرسری نظر کی غلطیاں ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ انوار الحق میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صفدر حسین نے جو بھی کیا ہے ان کو سرسری نظر سے دیکھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، جہاں محققانہ نظر نہ ہو وہاں یہی خرابیاں ہوتی ہیں۔ شیخ الاسلام کی تائید میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صفدر حسین کو محققانہ نظر نہیں تھی، چونکہ اجماع کا خلاف کیا گیا ہے، یعنی یہ رسالے میں انوار الحق میں جو امور بیان کیے گئے ہیں وہ اجماع امت کے ہیں، اور اس کے خلاف کرنے والا یہ صفدر حسین ہے، اور نہ محقق مسائل سے رسالہ مملو ہے، اس شخص کا بھرا ہوا ہے کہ جس میں محقق مسائل نہیں ہیں، نظر محقق اس پر ڈالی جاتی ہے۔ حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں محقق کی نظر اس پر ڈالتا ہوں، اور بنظر احقاق حق ضروری اسقام بتلائے جاتے ہیں، اس میں جو خرابیاں ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو اتنی محبت حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام سے رہی ہے کہ کسی نے آپ کے جواب میں کچھ لکھنا چاہا تو آپ نے
اس کا خط یا اس کا مکتوب پھیلنے سے پہلے ہی اس کے جواب میں ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ حاضرین، حضرت سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کا اکرام کیسا کرتے تھے، یہ بھی آپ کی سیرت میں لکھی گئی کتاب میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں مؤلف کے، انہی دنوں مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ بہت دیر تک ملاقات رہی۔ جب وہ مرخص ہوئے یعنی رخصت فرمانے لگے، حضرت نے یعنی حضرت سید شاہ سرور بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے سواری تک ان کو پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ بلحاظ اہل علم ہونے کے مولوی صاحب کی خاطرداری زیادہ فرمائی گئی۔ تو حضرت بزرگان دین کے پاس یہ ان کی آپسی محبتیں ہوا کرتی تھی۔ اکابر ایک دوسرے کی شان و عظمت کو جانتے تھے اور ان کی قدر و تعظیم کیسے کرنا ہے ان کو اس بات کا بخوبی پتہ تھا۔ حاضرین، حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر کیسے فیض والی نظر رہی اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو الخیر کنج نشین رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ جامع نظامیہ کے فارغ ہیں اور جامع نظامیہ کی تاریخ زندہ کرنے میں ان کا بڑا دخل ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ حضرت بانی جامعہ نظامیہ نے اپنی تلمید خاص مفتی محمد رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ فرماتے وقت نصیحت ہی فرمائی کہ اوراد و اذکار کے بجائے ہمیشہ علوم دینیہ کی تعلیم اور ان کی اشاعت میں کوشاں رہیں۔ یعنی جیسے کہ مرید بننے کے بعد میں وظائف اور اوراد دیے جاتے ہیں، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ اگر علماء آپ کے مرید ہوتے تو آپ ان کو علمی خدمت میں مصروف رہنے کا حکم فرماتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ورد وغیرہ نہ کریں، آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دراصل بزرگوں کی طرف سے جو ورد ارادت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ دن بھر کے 8 گھنٹے تقریباً اس میں لگتے ہیں۔ تو اس طرح علمی خدمت چھوڑ کر اتنا وقت اس میں نہ گزاریں۔ شیخ الاسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں، یہ نہیں فرمانا چاہتے کہ ذکر کرو نہ کو کچھ مت کرو، آپ خالی پڑھتے پڑھاتے رہو بس آپ بہت بڑے ولی ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے، یہ ہرگز مراد نہیں ہے، یہ غلط فہمی اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے۔ چونکہ ذکر کما حقہ جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے 8 گھنٹے تقریباً لگتے ہیں۔ یقین نہیں آتا تو آپ بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ وہ صبح کے فجر کے بعد ان کے وظائف ہوتے، اشراق کے بعد وظائف ہوتے، چاش کے بعد وظائف ہوتے، ظہر کے بعد وظائف ہوتے، عصر سے مغرب تک کا وقت تو کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے، مغرب سے عشاء کے بعد درس دیتے۔ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو ان کا حجرہ بند ہو جاتا تو پھر نماز تہجد کے لیے کھلتا تھا، یہ سارا وقت ان کے وظائف میں گزرتا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام فرما رہے ہیں کہ آپ عالم دین ہیں، آپ پڑھے ہیں، آپ کا کام علم دین دوسروں تک پہنچانا ہے، لیکن مختصر جو ذکر ہوتا ہے، مثال کے طور پر 1-2 ہزار مرتبہ درود پاک، 1-2 ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ، اور اسی طرح ذکر اللہ اللہ وغیرہ، یہ جو مختصر وظائف ہوتے ہیں اس کو چھوڑنے کے قائل حضرت شیخ الاسلام نہیں تھے۔ یہ تو مختصر ذکر ہے، اس کو تو کرنا چاہیے، اور وہ بزرگ حضرت شیخ الاسلام کے جو مرید تھے وہ یہ ذکر کی پابندی ضرور کرتے تھے۔ اب خاص طور پر اس دور میں علماء اگر یہ سمجھیں کہ حضرت شیخ الاسلام نے ہمیں نصیحت فرمائی، ہمیں ذکر کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ علم کا تقاضا نہیں ہے، عالم دین ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے، یہ فکر وہ آدمی نہیں رہ سکتا جو واقعتاً عالم ہے، پڑھا لکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت فرماتے ہیں حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت باعث تقریب الہی نہیں ہے، یعنی جتنا وقت زیادہ علم کی خدمت میں گزاریں گے، خدمت علم یعنی مطالعے میں، کتاب لکھنے میں، لوگوں کی تعلیم دینے میں اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں جتنا وقت گزاریں گے یہ ذکر سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اپنی دن بھر رات بھر کے 10-12 گھنٹے تو اس کام میں مصروف نہیں رہتا، تو ایسا شخص جتنے وقت اپنا جتنے گھنٹے دوسرے کاموں میں لگاتا ہے وہ وقت ذکر میں لگائے، باقی جتنا وقت عبادت میں تعلیم میں گزارتا ہے اتنا تعلیم میں گزارے۔ تو بہرحال حضرت یہ فرماتے ہیں، اس ہدایت پر حضرت مفتی صاحب یعنی مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ آخر زندگی تک عمل کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدرسہ نظامیہ جامعہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا اور مالی اعتبار سے خود مختفی کے منزل پر پہنچا۔ یہ تقریباً 1984 عیسوی کا سالنامہ انوار نظامیہ میں آپ یہ تحریر فرماتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 1984 قریب 60 لگ بھگ 55 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس سے پہلے تک حضرت اس پر عمل کرتے رہے۔ بہرحال حاضرین کرام، ایسی اور بہت ساری تفصیلات ہیں جو شیخ الاسلام کی تعریف و توصیف میں علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ ہمگیر شخصیت ہے،
آپ کا وقت اخیر بھی آیا تو ایک آپ کی علالت اور مرض کی وجہ سے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے صبح سے شام تک کے اوقات، میں آخری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، شیخ الاسلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت بانی جامعہ کی حیات طیبہ مکمل طور پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طرز زندگی کا عکس نظر آتی ہے۔ امام اعظم کی زندگی کی ایک تصویر ہے تو اس کا آئینہ حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وقت کس طریقے سے آپ نے تقسیم فرمایا، مطالعہ کتنا فرماتے، تعلیم کتنی دیتے، تدریس کتنی فرماتے، یہ ساری تفصیلات ہمیں اس کا آئینہ معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الاسلام کے انوار سے ہمارے قلوب اور ہماری ارواح کو نورانیت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔